آپ بتا رہے تھے کہ جو بھی ٹیبل پر آپ سے ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد چائنا کے تحفظات کیسے دور کیے گئے، پلیز کنٹینیو۔ جی سو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو آپ نے کہا کہ کچھ ڈیلیز آئے ہیں، دو ڈیلیز کی یہ وجہ جو ہمارے سامنے ہے، ایک وجہ جو تھی کہ یہ 160 ارب روپے کی ایک پیمنٹ ہے، یہ بلڈ اپ ہو رہی تھی، تو یہ اور ایک ریوالونگ فنڈ آئی ہیئر کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو کلیئر کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے اور 160 ارب کی ایک پیمنٹ ہوئی۔ دوسرا جو کنسرن آف کورس تھا وہ رہا ہے سیکیورٹی کا، اینڈ سیکیورٹی فراہم کرنا آف کورس جو ہوسٹ کنٹری پاکستان کا فرض ہے اور کرنی بھی چاہیے، اور اس میں پھر ایک سیکیورٹی فورس سیٹ اپ ہوئی۔ آئی تھنک کہ سی پیک جب ہوا تو اگر آپ تھوڑی سی نگاہ ڈالیں تو پاکستان کی جو سیکیورٹی جنرل تھی وہ بہت ٹرموائل میں تھی، ہم رد الفساد لڑ رہے تھے، ہم بارڈر سچویشن ٹینس تھی، پر اب آپ دیکھیے کہ آئی مین دیٹ آل ہیز چینجڈ۔ تو سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہونے جا رہا ہے یہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ایٹماسفیئر میں ہونے جا رہا ہے، ویئر پاکستان is looking to get connected, is looking towards the world کہ ہم کس سے کنیکٹیوٹی اپنی بڑھا سکتے ہیں۔ So I think کہ یہ بھی ایک پازیٹیو ہے as we move forward with China. But سب سے زیادہ ضروری اب ایک اور چیز ہے جس کا بھی ہم نے ذکر نہیں کیا، چائنیز کو ہم 30% اپنا فورن ڈیٹ او کرتے ہیں، یہ فگر یاد رکھیے، یہ بہت بڑا فگر ہے۔ 30% جی 23 ارب ڈالر جو ہے وہ چائنیز کو ہم او کرتے ہیں، جس کو ہم نان پیرس لون کہتے ہیں، اور ہمیں چائنا کو بہت ساتھ رکھنا ہے، یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اور اگلے 3 سالوں میں، اس سال میں ہمیں 6 ارب ڈالر کی چائنا کو ری پیمنٹ کرنی ہے، ہمارے پاس ان کا سیف ڈپازٹ بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں، اور ہم ان کو سر یہاں پہ ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ایک تو ہم نے قرض لیا ہے چائنیز گورنمنٹ سے، اور پلس ہم نے چائنیز جو وہاں پہ پرائیویٹ بینکس ہیں ان سے بھی ہم نے کچھ پرسنٹ انٹرسٹ پہ گورنمنٹ نے ان سے لیا ہوا ہے لون، جو پرائیویٹ چائنیز بینک ہیں، کیا ان کی پیمنٹ بھی اسی میں انکلوڈ ہوگی؟ جی سو آپ نے درست بات کی۔ دیکھیں چائنا کے ہمارے پاس ڈپازٹس ہیں جن کو ہم سیف ڈپازٹ کہتے ہیں، جو ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہیں، ان کا رول اوور ہونا ہے۔ اس کی علاوہ جو ہمارے پاس چائنا کے کمرشل لونز ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اور پھر ہمارے پاس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لینڈنگ ہے، تو ہمارے پاس بہت سے چائنیز، اور یہ یاد رکھیے کہ جن کو ہم کمرشل لونز بھی کہتے ہیں چائنیز کے، یہ ایکچوئل میں چائنیز اسٹیٹ اونڈ بینکس ہی ہیں جن کے لون ایگزسٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بھی مثال دیتا ہوں کہ 2.3 ارب ڈالر کا ایک لون چائنا کے 3 اسٹیٹ اونڈ بینکوں کا ہمارا ڈیو تھا اس سال، ہم نے ان کو پے کیا اور فوراً ہی 2 ہفتے میں، اور بہت ڈپلومیٹک چینلز مجھے معلوم ہے کہ یوز کیے گئے اور ہائیسٹ لیول پہ بات کی گئی، تو ہمیں وہ 2.3 بلین ایک ہفتے کے اندر اندر واپس دے دیا گیا۔ سو یہ دس از دی نیڈ آف چائنا۔ ہم جہاں انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں ان سے، ہم ایکسپورٹ مارکیٹ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم SEZs کو پاپولیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ML1 بنانا چاہتے ہیں، پر ہم ان سے یہ جو 23 ارب ڈالر ہے اس میں کچھ سہولت بھی مانگنا چاہتے ہیں، اور سہولت میں ہمیشہ کہتا ہوں اس طرح نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم واپس نہ کریں، پر فار دا ٹائم بینگ ہمیں کچھ وقت درکار ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگلے 3 سال ایٹ لیسٹ درکار ہیں کہ ان کو رول اوور کر دیا جائے، تو ہماری بہت لیول کی اسٹریٹجک نیڈ ہے ان کے ساتھ۔ میں ایک چیز پہ آپ کو کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ چارٹر آف اکانومی کی بہت بات ہوتی ہے، میں نے پاکستان کے بڑے چارٹر لکھے ہیں، میں آپ کو ایک لائیو مثال دیتا ہوں کہ آپ چارٹر آف اکانومی اگر آج کرنا چاہتے ہیں تو جب چینی، جیسے بڑے درست بات کر رہے تھے جو میرے ساتھی ظفر ہلالی صاحب ہیں، جی وہ کہ چائنا کی اس پہ ہر ایک اگری جب چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان تشریف لائیں تو اپوزیشن بینچز، ٹریجری بینچز، اسٹیبلشمنٹ، سول سوسائٹی ایئرپورٹ پہ ساری موجود ہو کہ وہ ان کا استقبال کریں، یہی ایک سگنل دے دے گا کہ پوری سو دیکھیں نا، سٹیپس تو پریکٹیکل ہوتے ہیں، لکھت پڑھت تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، وہ تو ہمارے جیسے اکیڈیمک لوگوں کا اور پالیسی میکرز وہ تو ہم، بٹ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ دونوں سائیڈز موجود ہیں، اسٹیبلشمنٹ بیک اپ کر رہی ہے اور سول سوسائٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ ایگزیکٹلی، تبھی تو ہم پریکٹیکلی جب کچھ کریں گے تبھی تو وہ لوگ بھی مطمئن ہوں گے نا۔